لکی ڈیئر کے ساتھ لوگوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا. گورنمنٹ نے بھی اسے, مریم نواز صاحبہ بھی نے بھی پیسے دیے, اس کو اس کی فیملی سے پذیرائی نہیں ملی. باہر لوگوں نے اسے بہت پیار کیا اور لوگوں نے بھی منتھلی بیسس پہ نے دیا. اس کی فیملی نے وہ جو کمپنسیشن تھا اس میں سے ایک پینی اس پہ لگانا پسند نہیں کیا. اس کو سرکاری ہسپتال میں ایک وارڈ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا. ان کی وائف کہہ رہی ہیں لے کھانا پینا نہیں سی, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری بکرا سجی روٹس کھاتی رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان ملائکہ علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ڈیجیٹل. ناظرین, لکی ڈیئر پاکستان کے نامور کامیڈین انتقال کر گئے. وفات کے فوراً بعد ہی سوشل میڈیا پر یہ جنگ چھڑ گئی کہ امداد کا اتنا پیسہ آخر کار گیا کہاں پر. پہلے بھی ان کی بیوی سونیا اور ان کی اولاد پر الزامات لگائے گئے تھے اور اب بھی عوام کا یہی کہنا ہے. اس حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے فرقان شاہ صاحب. تو آئیے جانتے ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے. السلام علیکم فرقان سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ لکی ڈیئر کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں وفات پا چکے ہیں, کب سے تعلق تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ میں انہیں اتنا پرانا جانتا تھا جب انہیں فیلڈ میں کوئی نہیں جانتا تھا. میرا جو پہلا شو روم تھا گلشن راوی میں, وہاں پہ یہ کچھ دوستوں کے ساتھ تشریف بھی لاتے تھے. شو بھی میں ان کا فین بھی تھا, مجھے ان کی اداکاری اچھی لگتی تھی. ان کا ڈرامے بھی میں کہیں دیکھتا تھا کیونکہ جانے کا ٹائم میرے پاس شارٹ ہوتا, تو کبھی کبھی چلے بھی جاتے تھے, لیکن موسٹلی جتنی بھی ان کے ڈرامے آتے تھے میں شوق سے دیکھتا تھا. مجھے اس کی اداکاری نا, ایک سادہ سا انسان تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا, جینٹل مین آدمی تھا. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ جانتے ہیں کہ ان کی فیملی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کتنی کنٹروورسی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. ان کی بیوی ہو جائے, ان کے بچے ہو جائے, ان کی جتنی بھی فیملی میں افراد ہیں ان کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی بیوی پہ ابھی الزامات جو لگائے جا رہے ہیں حقیقت تو ہے ہی ہے, پروف کے ساتھ ہم نے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ میرے لیے نا جو لکی ڈیئر کی ڈیتھ ہے نا, یہ ایک بہت بڑا سبق ہے میرے لیے بھی اور باقی مردوں کے لیے بھی. کیونکہ جو مرد ہے نا, اس کو ہر چیز قیمتاً ملتی ہے. اس نے اپنی بیوی کا پیار حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اسے پے آف کرنا پڑے گا. اپنے بیٹے کا پیار حاصل کرنا ہے, اپنی بہن کا کرنا ہے, اپنی ماں کا کرنا ہے. مرد بائی برتھ مظلوم چیز ہے اور لکی ڈیئر از ون آف دیم. تو میری یہ اسٹریٹجی, اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو کمنٹ باکس میں لکھ دے گا. میری یہ ہے کہ اس بیچارے نے ساری زندگی ان کو افورڈ کیا, ٹھیک ہے. لائف پارٹنر ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے. جب اگر بندے کی پہلی بیوی سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا ڈیورس ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کا شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس کیونکہ جو بیوی خاوند کو کیئر ٹیک کر سکتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وہ بیماری ہو تندرستی ہو, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے اپنا ہے کہ مجھے آج تک یہ نہیں پتا میری ساکس کہاں پڑی ہیں, میرے شوز کہاں پڑے ہیں, مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا. پرابلم یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ غربت تھی بہت زیادہ. جب یہ اداکار پہ عروج ہوتا ہے نا, تب یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کرتے, کیونکہ وہ اب وہ نہیں, اب میں کسی بھی کو مائنڈ نہ کر جائے, کیونکہ یہ فیلڈ والے ذرا کھانے پینے کے اور شوقین ہوتے ہیں اور تھوڑا سا یہ ہوتی ہے نا گلیمرس لائف ہے, یہ اس رنگینیوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہو تمام لائف پیسے کی فراوانی اسی طرح جاری رہے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ فار دی ٹائم بینگ ہے. خواتین کے لیے بھی جتنی بڑی بڑی اداکارائیں ہوئی ہیں ان کا بھی ایک سلیکٹڈ ٹائم ہے, مرد کا تھوڑا سا زیادہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ اس غلط فہمی میں کرتے رہتے ہیں. لیکن لکی ڈیئر کے ساتھ لوگوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا. گورنمنٹ نے بھی اسے, مریم نواز صاحبہ بھی نے بھی پیسے دیے اور لوگوں نے بھی. تقریباً ایک مبینہ اطلاع کے مطابق کروڑ وہ ہے جو پروو ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے انہیں پیسے دیے ہیں, کچھ منتھلی بھی لوگوں نے لگائی. لیکن میرا ایک گلہ ہے ان کی فیملی سے, وائف سے بھی, بچوں سے بھی. مر سب نے جانا ہے. اس کی زندگی کے جو آخری چند دن تھے جو اس نے ہاسپٹلائز رہا ہے, وہ اس کو کسی اچھے اسپتال میں پرائیویٹ روم لے کے کوئی اے سی والے کمرے میں گزار دیتے. اس نے ساری زندگی ان کے لیے وہ ڈگ پہ ناچتا رہا. وہ سٹیج پہ تقریباً ہر قسم کا ایکٹ کرتا رہا کہ لوگوں کی پذیرائی مجھے حاصل ہو, ٹھیک ہے. لیکن اس کو اس کی فیملی سے پذیرائی نہیں ملی. باہر لوگوں نے اسے بہت پیار کیا.
اچھا سر، اس چیز کا آغاز ہی تب ہوا تھا جب ہم نے لکی سر کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، جب وہ ان کی جو بیوی ہے اپیل کر رہی تھی پیسوں کے معاملے میں کہ بھائی ان کے ہسبینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، تو تب کا بتائیے گا. یہ جو پہلی ویڈیوز ہیں نا ان کی دو، یہ میرے دو چھوٹے بھائی ہیں، ایک حسن شہباز ہیں اور ایک عمر بلوچ ہے. یہ پہلی انہوں نے بنائی تھی جہاں سے یہ ہائی پکڑ گئی تھیں اور پاپولر ہو گئی تھیں. اس کے بعد پھر سب نے انٹرویو کیا، لوگوں نے ان کی ہیلپ کی. اس کی وجہ سے پھر جب انہوں نے ان کو، جب انہی کے انٹرویوز دوبارہ یہ سارے میرے بھائی جاتے رہے انٹرویوز کرنے، تو وہ کہتے تھے یہ تو مجھے روٹی نہیں دیتے، یہ تو مجھے یہ نہیں کرتے. اس کے لیے پھر ان لوگوں کے لیے لیسن ہے نا کہ جو آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، وہ اپنے انڈر میں رکھیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کے بارے میں بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے. اور اداکاروں کو ایک اپنی کمیونٹی ایسی بنانی چاہیے، جیسے مختلف جو ہیں نا ادارے، وہ آپس میں ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں جو بھی بیمار ہو، جو ڈیزرونگ ہو، یا کسی کے ڈیتھ کے لیے والوں کے لیے کسی کو دفنانے کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کمیونٹی کو بھی آگے آنا پڑے گا. اب یہاں پہ لکی ڈیئر کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ایک صاحب گئے ہیں، انہوں نے اس کا انٹرویو کیا، اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، 20,000 اس کی مدد کی ہے. تو وہاں سے اس کو جو یوٹیوب ہے یا ٹک ٹاک ہے، اس نے 1 لاکھ کی اس کو اس ویڈیو پہ اتنا وائرل ہو گئی کہ اس کو پیسے مل گئے. یعنی کہ وہ ان لوگوں نے زیادہ تر وہاں پر آ کر بھی ان کے ساتھ بزنس کیا. ٹھیک ہے، کسی نے ٹک ٹاک بنائی، کسی نے ویلاگ بنایا، وہ سب نے دیکھا. اور اصل چیز پیسہ نہیں ہوتا، آپ کے جو پرانے کمپینینز ہیں نا، ان کا آپ سے مل جانا، پرانے دوستوں کا. میں رہائش میری یہاں سے بہت دور ہے، میں اس مارکیٹ میں اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ میں بائی برتھ اس ایریے کا ہوں. دوست آپ کو ملتے رہتے ہیں، آپ کی گپ شپ ہوتی رہتی ہے، تو اب مینٹلی طور پہ فریش رہتے ہیں. اگر ان کے دوست ان کو ریگولر ملتے، دیکھیں نا، ایک دو دوست آئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے ڈھولکی بجائی، یہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا اس نے. اور ان کی وائف کے ایک دم سے پہلے حالات چینج ہو گئے، انہوں نے پیسے پھینکنے شروع کر دیے، سٹیکس ہو گئیں، پارلر ہو گیا. میں نے تو ایک دفعہ پہچانی نہیں، میں کہ آواز ان کی وائف کی ہے، یہ اتنی خوبصورت عورت کون ہے. تو جب ان کو اوپر پیسے لگانے کا ٹائم آیا، انہوں نے فوراً ریورس گیئر لگا لیا اور جیسی تھی ویسے ہی واپس ہو گئیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. یہ زیادتی ہے، آپ کی زندگی کا ساتھی ہے. بچے جو ہیں، اگر ان کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے بھی نہیں لگائے. اب جو اگلا لمحہ آئے گا ان کی فیملی میں، جو کنٹروورسی اب شروع ہونے والی ان کے گھر کی بابت، اس پہ اب لڑائی شروع ہوگی. وہ کہیں گے جی میرا حصہ اتنا بنتا ہے، میرا حصہ اتنا بنتا ہے. اب یہ آپس کی لڑائی میں، اگر یہ سمجھدار ہوں تو اس گھر میں رہتے رہیں. اگر یہ جہالت کا مظاہرہ کریں گے تو آپس میں لڑ کے اس گھر کو انہوں نے بیچ دینا. سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات جو ہے وہ دیکھنے والے لوگوں کو بتائی. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ان کے پاس اتنی آمدنی اکٹھی ہوئی ہے، ڈونیشن ہوئی ہے، تو بھئی انہوں نے اپنے گھر کا بجلی کا جو میٹر ہے وہ کیوں نہیں لگوایا؟ انہیں اب یہ تھا، اب یہ چکر شروع ہو گیا نا کہ میں اپنے پیسے کیوں خرچوں، وہ خرچے سارے رہے ہیں، تیرا میرا آ گیا، تیرا میرا آ گیا نا. اور ویسے بھی انہوں نے اتنے عرصے بعد اتنے سارے پیسے اکٹھے دیکھے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. نہیں کرنا ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے. وہ دیکھیں نا، وہ قوالیوں پہ ان کی وائف نوٹوں کی تھدیاں پھینک رہی ہیں. ٹھیک ہے، بیٹے اپنی اوقات سے باہر ہو گئے، وہ پہلے بھی مجھے نہیں لگتا کوئی کام کرتے ہوں گے. تو وہ سارا ویلا پروگرام ہے، تو بیٹھ کے کھائیں گے بس. جب ختم ہو جائے گا تو اب ان کے پاس وہ آپشن، وہ چہرہ چلا گیا. آج تک ان کو جس نے ڈونیشن دیا اس نے دیا ہے لکی ڈیئر کے منہ کو. ٹھیک ہے، ان کے منہ کو کوئی 10,000 روپیہ نہیں بلکہ 2,000 نہیں بھیجے گا. تو سر مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. وہ جیسے مریم نواز نے 25 لاکھ دیا تھا، اور بھی بڑی لوگوں نے، انہوں نے مہینہ ان کے گھر میں، ملک ریاض کی بیٹی جو ہیں، انہوں نے ٹائلیں شائلیں لگا دیں، منتھلی تقریباً 50,000 اناؤنس کیا انہوں نے دیا. اور لوگوں نے بھی منتھلی بیسس پہ نے دیا. کچھ نے جب ہم لوگوں نے ان کے نمبر چلائے، لکی ڈیئر کے جتنے فینس چاہنے والے تھے وہاں سے بھی ان لوگوں کو آیا. وہ تو کچھ تو ایسے نا جنہوں نے دے کے شو آف ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے، گورنمنٹ نے ہر چیز کا کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. کل کو جب آڈٹ ہوتا ہے نا تو پھر حکومتوں پہ الزام لگ جاتے ہیں. انہوں نے ان کا بتایا کہ ہم نے 25 لاکھ دیا، تو انڈر دی ٹیبل بھی تو کئیوں نے دیے ہوں گے نا کہ ہمارا نام نہ آئے. وہ کہاں گئے؟ اس کے علاج پہ نہیں گئے، بجلی کا میٹر کوئی نہیں لگوا رہا، کچھ نہیں کر رہا.
گاڑیاں جھول رہے ہیں. جو اب یہ وہ بیچارہ شروع میں گدا گاڑی لے کے پھر رہا تھا, یہ کاریں لے کے پھر رہے ہیں, اور یہ کچھ نہیں ہوتا, وہ اچھی جگہ پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیاں معاف کرے. اس سے پہلے امان اللہ صاحب, وہ قسمہ پرسی کی زندگی میں گزرے. اینک والا جن کے جو 2-3 اداکار تھے وہ قسمہ پرسی کی حالت میں گئے. کوڈو صاحب, وہ چھوٹے پیکٹ میں بڑا آدمی تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا, انہوں نے ایسے ہی اپنے آپ کو مٹی کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب کتنے کے لوگوں کو, یار یہ لوگ لیجنڈ ہے, ان کے لیے گورنمنٹ کو نا لیکن میری گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے 25 لاکھ تو دے دیا تھا نا, تو ان کا ٹریٹمنٹ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ, وہ بھی آئندہ کے لیے, اگر جو چلے گئے لکیر پیٹنے کا فائدہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو لکی سر جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کی فیملی کی بات جہاں تک آ رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ مزید آگے چلے گا, ٹھیک ہے. جو جن کے اوپر مدعے کے اوپر بات ہوتی تھی وہ تو اب چلا گیا, ٹھیک ہے. اب فیملی جو کچھ مرضی کرے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز کس طریقے سے کرے گی, تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ جو مرضی کریں, ان کی وجہ شہرت لکی ڈیئر تھا, وہ چلا گیا, انہوں نے اس کی قدر نہیں کی, ریاست نے قدر کی. دیکھیں حکومت نے اس کے ساتھ کمپنسیشن کیا, لوگوں نے اس کے ساتھ کمپنسیشن کیا, لیکن اس کی فیملی نے وہ جو کمپنسیشن تھا اس میں سے ایک پینی اس پہ لگانا پسند نہیں کیا. اس کو سرکاری ہسپتال میں ایک وارڈ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. ان کو اگر اب یہ کیونکہ ڈر گئے تھے, پہلے انہوں نے اتنا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا تھا کہ یہ اب اس کی بیوی یا اس کے بچے مانگ نہیں سکتے تھے کہ اب ہماری پھر ہیلپ کریں, ٹھیک ہے. ایک ثبوت ہے, 1 کروڑ ہی لگا لیں, اس قلیل عرصے میں 1 کروڑ روپیہ کہاں پہ خرچ ہو گیا, ٹھیک ہے. کوئی ہاسپٹل کی رسید دکھائیں, کچھ کریں. ان کی وائف کہہ رہی ہیں لے کھانا پینا نہیں سی, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری بکرا سجی روٹس کھاتی رہی ہیں. وہ جس بکرے کے پیٹ کو چاک کر کے چاول نہیں بھرتے, لگتا ہے اس طرح کی کوئی انہوں نے غذائیں کھاتی رہی ہیں, لوگوں کی دعوتیں کرتے رہیں. ڈرامے اپنے لگانا شروع کر دیے. وہ تو اپنی طرف چل گئی, انہوں نے کہا کہ شاید, لیکن میرا یہ ایک ایمان ہے کہ یہ اس کا حق تھا, انہوں نے اس پہ نہیں نہ لگایا, تو ان کے بھی یہ پیسہ کام نہیں آئے گا. اچھا سر, اب اس حوالے سے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ تمام مردوں کو کہوں گا, اداکاروں کو نہیں کہوں گا, کہ ہر چیز اپنے فیملی پہ نہ لٹا دیں, اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھیں جس کا آپ کے بڑھاپے میں آپ کو کوئی چیز آپ کے کام آ سکے. ادروائز آپ رول پروگرام بن جائیں گے. یہ میرا ایک سب کو میسیج ہے. اپنے لیے خود سوچیں. کوئی اولاد, کوئی چیز اگر کسی کی سوچتی ہے تو وہ خوش قسمت آدمی ہے. بہت شکریہ سر جی اپنا قیمتی وقت ہم لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تو جی ناظرین, ان کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.